کہ علی ولی اللہ 10 سال پہلے شروع ہوا ہے. کس نے یہ جہالت کی ہے؟ کس نے یہ جملہ کہا ہے یہ 10-12 سال پہلے شروع ہوا؟ اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں. جب لا الہ الا اللہ کہا گیا اسی دن علی ولی اللہ کہا گیا. علی کی دشمنی پڑھنے لگا ہوں. رسول نے کہا اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں. پیچھے سے گواہی دے دی علی نے. اب کافر پریشان تھے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ختم ہو سکتا تھا اگر یہ گواہی نہ دیتا. اب رسول اعلان کر چکے تھے. یہ پہلی اسلام کی مجلس تھی جو ہو چکی تھی. یہ مجلس نہ رہی. اگلے دن اسلام کا پہلا جلوس برآمد ہوا. مصطفیٰ مکہ کے بازار میں آ گئے. جو بات کل ابو طالب کے بارگاہ میں کہی تھی آج وہی جملہ مکہ کی گلی میں کہا. پہلے 40 کافروں میں کہا تھا, آج بازار میں آ کے اونچی آواز میں کہا اے مکے والو اللہ ایک ہے. مردوں نے کہا کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے. کافرہ ماؤں نے بچوں کو چھتوں پہ بھیج دیا. یہ شروع سے عادت ہے کہ حق کے مقابلے پہ یا ماں آ جاتی ہے یا ماں کے بگڑے ہوئے بچے آ جاتے ہیں. یہ شیوا کفر کی ہاں شروع سے. جب مردوں سے کچھ نہ بن سکا تو پھر عورتوں کو بھیج دیا. مرد ہوتے تو پھر علی کے سامنے انکار کر کے دکھاتے ہیں. بچے چھتوں پہ تھے, رسول پہ پتھروں کا حملہ کرنا چاہتے تھے. ابھی بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے, ماؤں کے چہرے پہ مسکراہٹ, باپ کے دل میں تسلی. اتنا زخمی کر دیں گے کہ آج مکے کی گلی میں قتل ہو جائے گا, ہم کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. بچوں نے مار دیا. بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. ابھی یہ سوچ رہے تھے یا رسول گلی میں آئے. بچوں نے یوں پتھر نبی کے جسم کی طرف کیا یا گلی کے موڑ سے علی برآمد ہوئے. علی کی دشمنی پڑھ رہا ہوں, علی کی دشمنی. تاریخ کا سفر کرنے لگا, یوں تیرنے لگا ہوں ہسٹری کے اوپر سے. گلی سے امیر المومنین برآمد ہوئے. انگلی کا اشارہ, ہاتھ وہیں سے نیچے آ گئے, پتھر وہیں سے گر گئے. اب آگے مصطفیٰ, پیچھے مرتضیٰ, آگے محمد رسول اللہ, پیچھے علی ولی اللہ. کافروں کے بچے تعاقب کر رہے تھے کہ علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں, علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں, علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں, علی ہٹے محمد پہ حملہ کریں. جتنی میری سروس ملتان میں ہو گئی ہے نا, اتنا مجھے یقین ہے کہ آج تک میری خطابت کی تاریخ میں ملتان میں میری خطابت کے جملے کا ایک لفظ بھی قتل نہیں ہوا, اور یہاں یہ جملہ بھی قتل نہیں ہوگا. مشرکوں کے بچے چاہتے تھے علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. کافر آج بھی چاہتے ہیں علی ولی اللہ ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. ان کی سازش ہے, حملہ علی پہ نہیں کرنا چاہتے. تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. دروازہ بند ہو, لاک لگا ہو تو گھر والے مطمئن ہو کے سوتے ہیں. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو اطمینان ہے کیونکہ دروازے کا نام علی ہے. کوئی چور آئے بھی تو کہاں سے آئے, سامنے علی کھڑا ہے. علی ولی اللہ ہم اسی لیے نہیں چھوڑتے تاکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ محفوظ رہے. بات ذہن میں سرکار. علی کی دشمنی, کانشا مکہ, پہلی دعوت لا الہ کی تبلیغ,
گواہی علی نے دے دی. اگلے دن بازار میں تبلیغ، حفاظت علی نے کر دی. مکہ کے مشرکوں نے سوچا کہ ایسے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، ایسے کرتے سوئے ہوئے محمد پہ حملہ کریں. یہ سوئے مصطفیٰ پہ حملہ کرنے گئے، چادر ہٹائی تو نیچے سے علی. کافر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی محمد رسول اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آگے سے یہ علی. اب اگلا ایک جملہ ہے، اس جملے سے تقریر کا رخ بدلنے لگا. کلمہ نبی کا پھیل رہا تھا، دشمنی علی کی بڑھ رہی. کلمہ پھیل رہا تھا، بندے مسلمان ہو رہے تھے کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے. اب رسول مکہ چھوڑ چکے ہیں، اب یہ مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی پہلی ریاست. اسلام اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہو چکا ہے. اب اسلام کو کسی دشمن کا ڈر نہیں تھا. مکہ سے سازش تیار ہوئی، لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کا سوچا. بدر کے کنویں پہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا. کفر 1000 کی تعداد لے کے آیا تھا اور یہ ٹھان کے آیا تھا کہ جو بندے مکے سے مسلمان ہو کے گئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کا غلام، کسی کے غلام کا بیٹا، کسی کے نوکر کا بھتیجا. یہ غریب لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ مدینے چلے گئے. اگر ہم انہیں میدان میں للکاریں گے تو جب ہم ایک کر کے میدان میں آئیں گے تو سامنے سے ہمارا نوکر نہیں آئے گا، نوکر کا بیٹا نہیں آئے گا، نوکر کا بھتیجا نہیں آئے گا. اگر آ بھی گئے تو یہ تو غربت کی حالت میں رہ رہے ہیں. ہم گھوڑوں پہ ہوں گے، یہ پیدل ہوں گے. ہم تلواروں کے ساتھ ہوں گے، یہ نہتے ہوں گے. ہم کھا پی کے جائیں گے، یہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے. بدر کے کنویں پہ 1000 کافر مصطفیٰ اور دین پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا، یہ سوچ کے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. لیکن پھر اسلام نے بھی رخ بدل دیا. ادھر سے 1000 آیا، ادھر سے اکیلا علی آ گیا. ادھر سے 1000 کافر آیا، ادھر سے اکیلا علی آ گیا. پھر علی نے ان کا اتنا نقصان کیا. علی نے ولید بن عتبہ مار دیا، علی نے عاص ابن سعید مار دیا، علی نے عتبہ ابن نوفل مار دیا، علی نے نوفل ابن خیلد مار دیا، علی نے حارث بن زمہ مار دیا، علی نے زمہ ابن اسود مار دیا، علی نے لوزہ ابن ربیہ مار دیا، علی نے سعد ابن دار مار دیا، علی نے حکم ابن کاف مار دیا، علی نے زید ابن ملیس مار دیا، علی نے منبہ ابن حجاج مار دیا. یہ عرب کے بڑے بڑے سرخیل جو تھے، جن کے کہنے میں کئی قبیلے تھے، علی نے سب کی گردنیں کاٹ دی. اب جس کا بھائی مرا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا، جس کا بھتیجا مرا تھا، جس کا باپ مرا تھا، اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو اس نے محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ نہیں پڑھا. اگر یہ بعد میں مسلمان ہو بھی گئے تو بولو ملتان والو، انسانی فطرت ہے. یہ رب کے کینہ رکھنے والے لوگ تھے، یہ اندر کی بات کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ بغض رکھنے والے لوگ تھے. جس کا باپ علی نے مارا تھا، جس کا بھائی علی نے مارا تھا، جس کا بیٹا علی نے مارا تھا، جس کے خاندان کا ایک فرد علی نے مارا تھا، اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو وہ محمد رسول اللہ تک گیا. وہ باپ کے قاتل کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ علی کو دشمن تصور کر رہا تھا. علی کی دشمنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اس سے زیادہ آسان کر دیتا ہوں، وہ آ نہیں رہا تھا، رسول تلوار نہیں اٹھا رہا تھا. یا تو وہ خود لڑتا نا، جو بھی اس کی دشمنی کرتا وہ آسمان سے عذاب بھیج، بیمار کر کے مار دیتا، پتھر بھیج کے مار دیتا، زمین کو کہتا نکل لے. وہ بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، رسول لڑ نہیں رہا تھا، اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. اب ان دونوں کے دشمن جب علی مار رہا تھا تو پھر دشمنی علی کی پھیل رہی. میں اپنی قوم کے بچوں کے لیے حقیقتیں پڑھ رہا ہوں.
یہ باتیں منبر سے بیان نہیں کی جاتی زندگیاں بچانے کے لیے. میرے جیون کا نام علی ہے, میری سانس کا نام علی ہے. اب یہ دین نہیں پھیل رہا تھا. قرآن ماں کتاب ہے, جو اس میں رسول ہے, قرآن نواز سے علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی, نعرہ حیدری. متوجہ صاحب, اب یہ کلمہ پھیل رہا ہے اور دشمنی علی کی پھیل رہی ہے. بدر کے کنویں سے علی کے ہاتھوں میں مرے اور زخمی ہوئے ہوئے واپس پلٹے. تیاری کر کے 1 سال بعد پھر احد کی پہاڑی پہ چلے گئے. اب یہ باتیں ہسٹری ہیں, ان سے کوئی کسی صورت میں نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اب لشکر کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی, اب پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. پہلے صرف لڑنے آئے تھے, اس بار بدلہ لینے آئے ہیں. لڑنے میں اور بدلہ لینے میں فرق ہے. بدلہ لیتے ہوئے ایک کیفیت اور ہوتی ہے. جس کا باپ مرا تھا اب وہ 1 سال بے چین رہا تھا, علی کا بدلہ لوں گا, علی سے بدلہ لوں گا, علی سے بدلہ لوں گا. یہ بدلہ لینے کے لیے احد کے پہاڑ میں اتنا زوردار حملہ کیا, نئے مسلمان نبی کو چھوڑ گئے. ایک نشیب میں نبی کو اکیلا پایا. ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار نہیں اٹھاتا. جسے تقریر کا پہلا جملہ یاد ہے, میں آخری نتیجہ اسی جملے پہ دوں گا. انہوں نے فوراً محمد پہ حملہ کرنا چاہا. ان کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ ہے. علی ولی اللہ نہیں, ابھی بالکل قریب پہنچے تھے, نبی نے آنکھیں اٹھا کہا نادے علی. نبی نے بند آنکھیں, بالکل دشمن اتنا قریب نبی کے پہنچ گیا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ نبی ایک تلوار کے فاصلے پہ تھے, 1 گز کی دوری پہ تھے. ابھی یوں تلوار چلنی تھی اور نبی کے قتل کا پروگرام یوں چاروں طرف سے گھیرا ہوا. نبی نے آنکھیں بند کر کے پکارا, اور آنکھ بند کر کے جب کھولی تو قاتلوں کے سر نظر آئے. لہو اترا ہوا تھا. جو شدت سے حملہ کرنے آئے تھے ان کے دھڑ تڑپ رہے تھے. کھلتی ہوئی آنکھیں قاتلوں کے سر دیکھے, گھوڑے واپس دوڑتے ہوئے دیکھے, لہو کی ندی دیکھی. رسول نے کہا کہ علی کہاں ہے. جب یوں سر اٹھا کے دیکھا تو زانو پہ نبی کا سر رکھے ہاتھ پھیر رہا. نبی کا سر مبارک اپنے زانو اقدس پہ رکھ کے اپنے ہاتھ نبی کی پیشانی پہ پھیرا. نبی نے آنکھیں کھولتے, اب میں شبلی نعمانی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. شیعہ جملہ نہیں ہے یہ, شبلی نعمانی کا جملہ ہے. انہی کا جملہ انہی کی طرف پلٹانے لگا ہوں. شبلی نعمانی کہتے ہیں رسول نے آنکھیں کھول کے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے. اب یہ شیعہ, میں نے پہلے کہا میں شیعہ حوالہ نہیں ہے, یہ سنی حوالہ. شبلی نعمانی نے کہا ہے جب سب چلے گئے تھے. تو جب شبلی نعمانی نے کہا سب چلے گئے تو پھر اس کا مطلب سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں علی ماتھا چوم کہتا اکفر بعد الایمان, ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. اس کا مطلب جو گئے اب وہ مسلمان نہیں رہے, وہ کافر ہو. اب
دوسری بار جن کے پھر علی نے مارے، اب ان کے دل میں پھر علی کی اور زیادہ دشمنی پھیل رہی، بغض علی اور بڑھ گیا، دشمن علی اور پھیل گئی۔ رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں، عشروں کا سفر ہے جو میں لمحوں میں کر رہا ہوں۔ رسول نے مکہ فتح کر لیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا خطرناک ترین دور یہ آیا کہ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا۔